اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی اور چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، پروفیسر مسعود احمد عباسی لا ایسوسی ایٹس، شہید امن انجینئر سید علی حیدر، پرائیویٹ اسکولز، ویلفیئر ایسوسیشن پاکستان، بزم فکر، فخر پاکستان، ابو بکر شیخانی انٹرنیشنل، وائس آف حافظ سید عاصم منیر انٹرنیشنل، COMC نیوز HD ویب TV پاکستان، سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سرپرست اعلیٰ آباد محترم محسن شیخانی بھائی سے مخاطب ہے، آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک گزشتہ 25 سالوں سے شہر قائد کراچی کو چوروں، ڈکیتوں، بھتہ خوروں، ٹارگٹ کروں، قبضہ مافیا، پٹا مافیا، ٹینکر مافیا، بجلی پانی گیس چور مافیا سے نجات دلا کر اسے ایک بار پھر عروس البلاد، روشنیوں کا شہر، علم و ادب، امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ آپ کی مصروفیت ایسی ہے کہ ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ میرے لیے آپ اس لیے قابل احترام ہیں کہ میں نے آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ قرآن خوانی جو ہو رہی تھی آباد میں، ہمارے ایک بلڈر تھے بلوچ، ان کے حوالے سے پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اور جب میں نے یہ تعارف کرایا، پہلے تو آپ کو بھتیجا کہہ کر مخاطب کیا تو یقیناً آپ بھی چونک گئے تھے کہ یہ کون سا چچا آ گیا ہم جو ڈائریکٹ مجھے بھتیجا کہہ رہا ہے۔ تو پھر میں نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ نے مجھے اعزاز بخشا، جہاں اس ملک کی نامور شخصیات حسین ہارون بھائی، زین نورانی بھائی، حنیف طیب بھائی، دوست محمد فیضی بھائی، بہت سارے ہیں، بڑی لمبی لسٹ ہے، جن میں ابو بکر شیخانی بھائی بھی شامل ہیں۔ اور جو 85 کی الیکشن مہم ہم نے چلائی تھی تو صرف ایک ہمارے دوست محمد فیضی بھائی ہارے تھے، باقی حیدرآباد، سکر، جہاں جہاں بھی ہمارے نمائندے تھے ان میں صرف جو ہمارے دوم فیضی بھائی صوبائی کے امیدوار تھے۔ مجھے ان کی تکلیف ہوئی تھی، عبدالباری جیلانی وہاں جیتے تھے، پھر جو ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، اور حسین ہارون بھائی تو ماشاءاللہ اسپیکر بنے تھے۔ اور جب ہم نے استقبالیہ رکھا اس تاریخ 7 جیت پر لانڈھی میں، ہمارے اصغر ٹھیکیدار صاحب تھے، شاید آپ نے بھی ان کا نام سنا ہو، تو وہاں پر رکھا تھا۔ تو جب ہم نے اتفاق سے حسین ہارون بھائی میرے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے، تو جب میں نے ان کو بریانی کی پلیٹ پیش کی تو دیکھیے آپ ان کا ظرف، انہیں کہا کہ اسلم بھائی یہ آپ لوگوں کا حق ہے، جس طرح دن رات محنت کر کے آپ لوگوں نے ہمیں اوانوں میں پہنچایا ہے، تو یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ لیڈر وہ نہیں ہے ٹیشو پیپر کی طرح اسلم علی کو 25 سال استعمال کیا۔ آج وہ کہتا ہے یہود نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں کے ہاتھوں بک گئے، اپنی جان و مال بچانے کے لیے اسلم علی کو کہتے ہیں قادیانی ہے، تحریک انصار کے غازی کو کہتے ہیں قادیانی ہے، ختم نبوت کے کارکن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ آج وہ لیڈر بن کر ہم، آج بھی ہماری قدر ہے۔ حنیف طیب بھائی کے ساتھ پاس چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، اور آپ کے آفس میں تو یقین کریں تمام لوگ، ابھی بھی 3-4 شخصیات سے ملاقات ہوئی، سب نے رسپیکٹ دی کہ آپ بہت پرانے آتے رہتے ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ احتشام صاحب بہت مصروف تھے، میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا ان کو، بس اس نے اتفاق ہے کہ آج ذیشان بھائی کے جو آپ کے پی ہیں ان کا نمبر دے دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے نام پیغام جاری کرنا ضروری سمجھا، تاکہ ان کے نمبر کو پر بھیج دوں گا تو وہ لیٹر بھی، تمام چیزیں، اور شیلڈ میں جو دے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کی تصویر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی امانت ہے، آتے ہی ہم محسن شیخانی بھائی کو دے دیں گے۔ تو میں ان صاحب کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ابھی پہلی دفعہ ان سے گفتگو ہوئی کافی دیر، انہوں نے کہا کہ آپ تو بھائی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، لیکن وہ مصروف تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا زیادہ دیر بیٹھنا، ورنہ اچھی گفتگو چلی تھی پاکستان کے حوالے سے۔ تو جہاں جاتا ہوں اللہ عزت دیتا ہے،
اور آپ کی دعائیں اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ ملاقات یادگار تھی۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب قرآن خوانی کے بعد دعا ہو تو میرے بھائی ابو بکر شیخانی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا بالکل، یہ میرا بھی فرض ہے، آخر میں بیٹا ہوں ان کا۔ تو وہ الفاظ آپ کے طارق صاحب میں لوگوں کو سناتا ہوں کہ محسن شیخانی بھائی نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، کیونکہ مجھے اور بھی دعوت نامے دینے تھے، ورنہ میں پوری قرآن خوانی اٹینڈ کر کے دعا میں شریک ہوتا ہے۔ تو آج مجھے خوشی ہے کہ یہ ذیشان احتشام صاحب کا میں شکر گزار ہوں۔ وہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، چائے بھی منگاتے ہیں فوراً، اور بڑی گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ان کا بھی دل کڑتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بھی آرمی میں رہے ہیں، تو ہمارا بھی دل کڑتا ہے۔ لیکن آج میں پہلے خوشخبری دے چکا تھا جب عاصم منیر صاحب نے جس دن اعلان ہوا ہے، حلف بھی نہیں اٹھایا تھا، میں نے لوگوں کو خوشخبری سنا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہماری دعاؤں سے، جب میں سپارکو کرپشن زدہ پاکستان میں، پاکستان ہے، سپارکو بھی کرپشن زدہ تھا، تو وہاں پر اللہ نے ہماری دعا سے بھیجا پرے مشرف کو، اور آج سپارکو کہاں ہے۔ تو اسی طرح میں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ نے حافظ قرآن بھیجا، انشاءاللہ موضوع خدا بندی ہوگا، عزت و وقار ہماری بلند ہوگی۔ تو دیکھ لیجئے جو جعلی ویڈیو چلایا کرتے تھے عاصم منیر کی، سب کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ اور میں اب بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تاجر برادری سے خاص طور سے، کہ عاصم منیر کا ساتھ دو۔ اگر چوروں ڈکیتوں بھتہ خوروں ٹارگٹ کلر سے آپ نجات چاہتے ہو اور ابو بکر شیخانی کے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو جیسا انہوں نے دیکھا تھا، تو یقینی طور پر جس طرح وکلا برادری نے بھی ثابت کیا، ہمارے عامر نواز وڑائش بھائی نے اور ہمارے حسیب احمد جمالی نے جس طرح اپنے وکلا ہمارے ادریس الوی بھائی اور سلیمان بھائی، حالانکہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، جس کو لوگ لندن کہتے ہیں، حالانکہ ایم کیو ایم ایک ہی ہے، لیکن وہ بدنام کرنے کے لیے ایم کیو لندن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی برادری کا ساتھ دیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وکیل کس گروپ سے ہے، کس سے ہے، سینئر ہیں، ان کی عزت کی گئی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کراچی والوں کے لیے۔ دوسرے ابھی ہمارے احمد اسلم علی خان بھائی، سینئر صحافی، ہمارے محسن، جس سی این ٹی سٹی کی وجہ سے آج پورے ورلڈ میں میری آواز گونج رہی ہے اور میں اپنے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو آپ دیکھیے کہ صحافی برادری نے ثابت کر دیا کہ وہ لیاقت علی خان کے مکے کی طرح ہے، کہ ساری صحافی برادری ہمارے اسلم علی خان بھائی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو بس میری وہ خواہش ہے جو میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا تھا کہ مجھ پر قرض ہے ابو بکر شیخانی بھائی کا، کہ میں ان کے اعزاز، ان کے لیے جو ہے ایوارڈ جب سب کے لیے کیا تو ان کے لیے کیوں نہ کروں، میرے بھائی تھے وہ۔ تو وہ ایوارڈ انشاءاللہ آپ جب ٹائم دیں گے مجھے، میں لیٹر تو جمع کرا دوں گا جو طریقہ کار ہے ڈسپلن کے تحت ملاقات کا، ڈیلیگیشن ہمارا آئے گا انشاءاللہ، بڑی شخصیات آئیں گی، رضوان بھائی کو بھی لاؤں گا، سمجھے نا، سب کو لاؤں گا جتنے بھی سرپرست ہیں، اور آپ سے میٹنگ کر کے اس پروگرام کو بھی فائنل کریں گے اور لاہعمل بنائیں گے۔ اب کراچی آزاد ہونے والا ہے چوروں ڈکیتوں سے، میں آج بتا رہا ہوں، 3 سال پہلے میں نے کہہ دیا تھا لیکن لوگ یقین نہیں کرتے، آج کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو بہت کچھ سچ کہتے ہیں، مانو جب کی بات ہے نا، ہم تو اس عمر میں ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ تو رینجر سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے کراچی والے، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کے بھائی کو ایم کیو ایم میں رہتے ہوئے کبھی نہیں اٹھایا گیا، کوئی کام ہی نہیں کیا غلط۔ رینجر ہماری عزت کرے، پولیس ہماری عزت کرے، تمام ایجنسیز خاکسار کی عزت کریں، اور ایک غدار کمالو کے کہنے پر انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی، شمر سنولی صاحب نے، اور 2 آپ کے بھائی کو، آپ کو اب خبر دے رہا ہوں، بلکہ وہ لیٹر لگا دیا ہے میں نے آپ کو، جو میں نے لیٹر بھیجا ہے وہ ڈی جی رینجر کو کھلا خط لکھا میں نے کہا جرم بتاؤ میرا یار، کہ کس بنیاد پر تم نے رات کو 2 بجے ریڈ مار کر وہ 2 دن تک مجھے تیموریہ تھانے میں رکھا، اور مجھے کہا گیا کہ آپ ایم کیو ایم لندن سے تعلق کا اقرار کریں تاکہ ہم آپ پر کیس ڈال دو، مجھے کہتے ہیں آپ کو ریلیف دے دیں گے، اور میں نے کہا میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، قائد بھی ایک، باپ بھی ایک، جب ڈیوٹی پر تھا جب بھی کہتا تھا، اور میں نے الطاف بھائی کے نام پر بھتے نہیں لیے، جنہوں نے ہی وہ ذلیل رسوا ہو رہے ہیں، میں نے الطاف بھائی کے نام پر ان حالات میں جب کراچی کے حالات خراب تھے تو سپارکو کے افسران بالا اسٹاف ہزاروں لوگ گواہ ہیں کہ میری پرچی پر میں لکھتا تھا سابق جوائنٹ انچارج لانڈی سیکٹر زون ہے مائی گورنمنٹ پاکستان، میری پرچی پر کارڈیو، جنا، سول، عباسی شہید میں لوگ ریلیف پاتے تھے۔ وہی چیزیں آج میری جو انسانیت کی خدمت کی میں نے، آج بڑے سے بڑا جگادری بھی کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن یہ کمالو غدار نے اپنی خواہش پوری کی، اس لیے کہ ان کے بندے کو میں نے
پکڑا تھا اپنی جو بینیفٹ آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح میں دن مناتا ہوں یوم دفاع کا، تو یوم دفاع کی اسکرین پھاڑی دی ہے ارم میں، تو پولیس نے اٹھایا۔ لازمی بات ہے ہمارے کابرین کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی ہماری آرمی کی عزت ہے، تو اس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے یہ لیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا بھائی 8 دن میں بغیر کہیں پیش ہوئے گھر بھی آیا ضمانت پر، اور وہ کیس بھی ختم ہو گیا، نہ کمالو آیا نہ ڈی جی رینجر آیا، تو میں نے کھلا خط لکھا، وہ آپ کو کاپی لگا دی ہے، رجسٹر کی ہے باقاعدہ، اس کی جرت نہیں ہے اس کا جواب دیا۔ میں نے کہا جرم بتاؤ میرا، میں نے کہا عاصم منیر کے ساتھ میں کھڑا ہوں، تم کو شرم نہیں آئی؟ تمہارے آفیسروں کو میں نے جب بتا دیا کہ جا کے میرا ڈیٹا چیک کرو، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، جانسار پاک ISI، جانسار پاک آرمی، جانسار پاک رینجر، جانسار پاک پولیس، اور تم مجھے اٹھانے آئے ہو؟ تو معذرت بھی کر رہے ہیں، پھر نوکری بھی کرنی ہے۔ یہ آپ کے نالج میں لا رہا ہوں، شہر قائد کراچی کے حال، جھوٹی FIR ہیں، لوگوں کو غائب کرنا، اب وقت آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عاصم منیر صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان مفاد پرست لوگوں سے جان چھڑائیں جو آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں، آپ اسلم علی جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو کراچی کو، ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ سیمینار بھی میں نے آپ کو کہا تھا وہ کرانا بہت ضروری ہے حالات میں، کہ بقائے پاکستان کے لیے بقائے شہر قائد کراچی ناگزیر ہے۔ کراچی بچے گا تو ملک بچے گا، آج ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر سیاستدان راگ لاپ رہا ہے، ارے یہ ویژن تو اسلم علی نے دیا تھا 25 سال پہلے، اب تم لوگ چیخ رہے ہو، چوروں ڈکیتوں سے تنگ آ گئے ہو اس لیے چیخ رہے ہو۔ آج عاصم منیر صاحب نے ثابت کر دیا، اگر کوئی مسیحا ہے پاکستان میں الطاف بھائی کے بعد تو وہ ہے عاصم منیر، جس کو اللہ نے بھیجا ہے پرویز مشرف کی طرح ہماری دعاؤں سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس یہ پروگرام ہو جائے اپنا، اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے تنظیم بنا دی ہے، وائس آف عاصم منیر، جس کا آغاز میں نے آج سے کر دیا ہے۔ عاصم منیر صاحب کو میری تمام ویڈیوز جاتی ہیں، ایجنسی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ بھائی اس میں سینسر نہیں کیا کرو، کیونکہ میں فیس بک پہ ڈالتا ہوں، اگر آپ سینسر کرو گے وہاں پوری جائے گی، پھر بعد میں نہیں کہنا کہ ہماری کلاس ہوگی۔ اس طرح سے میں بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ میری چیزیں، تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے، اور یہ سرپرست اعلیٰ کے عہدے پر بھی میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی کہ آپ کا اچھا فیصلہ تھا، کیونکہ یہ صدارت آنی جانی چیز ہے، نہ آپ سب کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ سرپرست اعلیٰ تا حیات رہے گا انشاءاللہ، اور آپ جیسا سرپرست اعلیٰ جس کے سب گن گاتے ہیں، تاجر برادری بھی گن گاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد ملاقات کروں گا، ابھی لیٹر انشاءاللہ 1-2 دن میں۔ اور اگر آپ ہیں کراچی میں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک صدر آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی احمد شاہ صاحب کی صدارت میں ایک چھوٹی سی پروکار تقریب ہمارے سیانی بھائی نے پاکستان مسلم لیگ کونسل اور دیگر تنظیموں کے ساتھ مہران کمیشن کو بھی شامل کیا ہے، اس میں آپ شریک ہو جائیں گے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی۔ اگر آپ موجود ہوں گے، میرا دل کہتا ہے آپ ضرور آئیں گے، اور اگر نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جو ایوارڈ ہے وہ انشاءاللہ حسب روایت میں خود آ کر دوں گا آپ کو، اور اب تو ہمارے ساتھی بھی آئیں گے آپ سے ٹائم لے کر، پھر ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مدار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، امام النام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بامل مقبول بے مل مردود، میرا جائل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقار سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا نمبردار، MCA نیوز IG، بات TV پاکستان۔